الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 الله. پھر بولتا ہوں 8 خصلتیں، ان کا نام تصوف ہے: سخا، رضا، صبر، اشارہ، غربت، صوف، سیاحت اور فقر. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ 8 خصلتیں کن سے لی، کن دکانوں سے لی، کن کن دکانوں سے لی اور ملا کے تصوف بنا دیا. تو فرمایا سخا ابراہیم سے لی علیہ السلام. اب دیکھیں کتنے پھولوں کا رس ہے اس تصوف میں، کتنے پھولوں کا رس ہے. سخا سخاوت، سخا کا معنی سخاوت، تو سخاوت حضرت ابراہیم سے لی. رضا حضرت اسماعیل سے لی. صبر حضرت ایوب سے لیا. اشارہ حضرت زکریا سے لیا. غربت حضرت یحییٰ سے لی. صوف اونی لباس حضرت موسیٰ سے لیا. سیاحت حضرت عیسیٰ سے لی. اور فقر جناب مصطفیٰ سے لی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفقر فخر، حضور نے فرمایا فقر میرا فخر ہے. یہ 8 پھولوں کا رس ہے جس سے تصوف بنا. 8 پھولوں کا رس ہے جس سے تصوف بنا. یہ 8 خصلتیں ہیں، 8 اولو العزم نبیوں سے لی ہیں. ان خصلتوں کو اگر گوندھ دیا جائے، کیا گوندھ لیا جائے، ملا لیا جائے، تو وہ تصوف کی خوراک بنتی، وہ تصوف بنتا ہے. اور اس کو کھانے والا صوفی ہو جاتا ہے. اس کشتے کو کھانے والا، اس شہد کو، رس کو کھانے والا جو چاہے وہ صوفی ہوتا ہے اور وہ صاحب صفا ہوتا ہے. اب حضرت ابراہیم سے سخا لی، سخاوت. وہ سخاوت کیا ہے؟ بڑی چیزوں کی سخاوت کرتے ہیں انسان. بڑے بڑے سخی ہوئے، بڑے بڑے، بولیے، بڑے بڑے، جو مانگا، بڑے بڑے سخی، جس نے جو مانگا دے دیا، جو مانگا دے دیا، جو مانگا دے دیا. بڑی بڑی سخاوتیں ہوئی، مگر سب نے سخاوتیں کی. ایسی سخاوت کسی نے نہ کی کہ رب نے بیٹا مانگا تو بیٹا دے دیا. سخاوت انتہا کو چلی گئی. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. یہ سخاوت کی انتہا ہو گئی. آپ بھی دیکھ لیں سخی، جو چاہے آپ سے کوئی مانگے، اگر آپ ہر درجہ سخی ہو جائیں تو جو چاہے مانگے دے دیں گے. پھر کوئی بیٹا مانگے جی نہیں، آخر میں کہے کہ بیٹا دے دو، وہ نہیں دے گا. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے ان کی سخا انتہا تھی. اللہ نے مانگا بیٹا دے دے اسماعیل. میلا بھی جوکھوں سے ہے، وقت کاٹ کاٹ کر. حضرت سارہ سے پہلے حضرت اسحاق تھے، طویل زمانہ گزر گیا. پھر حضرت ہاجرہ آئیں امر الہی سے، تو تب یہ معصوم سا پیارا بیٹا اسماعیل ہوا. اور پھر کتنے جتن بیتے اور کتنی مشکلیں بیتی، کتنے مصائب آئے اور کتنی مراحل سے گزرتے گزرتے جب جوان ہو گئے پالا. جب جوان ہو گئے تو اس وقت کہا یہ دے دے.
اور دے بھی کیسے؟ اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے. اس لیے سخاوت ابراہیم کی کر دی. ہائے 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 ہائے. کیسے دے؟ اپنے ہاتھ سے ذبح دے، اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے. اس لیے سخی کہا. سخاوت کا معنی ہی کچھ اور ہو گیا نا. ہائے ہائے. اور پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کر. فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک. بیٹے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے، یعنی مولا نے پیغام بھیجا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى. اب بتا تو کیا کہتا. ہائے ہائے. ورنہ کہہ دیتے کہ خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر ہوگی. آپ سمجھے ہیں نا، ہمیشہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے نا. تو جو تعبیر ہوتی ہے وہ خواب من و عن تو نہیں ہوتا. من و عن تو، مگر پیغمبر کا خواب من و عن ہوتا ہے، وہی تعبیر ہوتی ہے. اگر چاہتے تو کہتے کہ یہ خواب ہے، اس سے مراد یہ ہوگا کہ اپنی عزیز ترین شے قربان کر دے. بیٹا سے مراد عزیز ترین شے قربان کر دے. لاکھوں عزیز ترین چیزیں قربان کر دیتے. وہ کر نہیں دیا تھا، پورا کا پورا ریوڑ دے دیا تھا، سارا ریوڑ دے دیا تھا. فرشتے نے جب کہا تھا کہ باری تعالیٰ تیرے ابراہیم کی بڑی دھوم سنی ہے کہ تیرا بندہ ہے اور بندگی میں بڑا اعلیٰ ہے، تو اس کو اجازت دے تو جا کے آزمائے. نہیں. فرمایا آزما لے. یہ اسرار الاولیاء میں حضرت بابا فرید گنج شکر نے بیان کیا ہے یہ بات جو کہہ رہا ہوں. بابا فرید نے اسرار الاولیاء آزما لے. اس نے آ کے سری آواز سے اللہ اکبر، اللہ کا نام جپا. کعبے میں حجرے میں تھے، دوڑ کے باہر آئے، پوچھے کس نے نام لیا میرے محبوب کا؟ میں نے نام لیا. ایک بار اور سنا دے. یہ سخاوت کی بات ہو رہی ہے. ایک بار اور سنا دے. اس نے کہا نہیں، پہلے تو میں نے اپنے شوق سے لیا تھا، اب تمہارے مطالبے پر لینا ہے. اب سودا کرو نا. دوبارہ نام جو تمہارے یار کا، تمہارے محبوب کا جپو لوں تو دو گے کیا؟ فرمایا بہت بڑا ریوڑ تھا. بکریوں کا ریوڑ مشہور تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور پیچھے سے چلا آتا تھا. کیا؟ شہر مکہ کی بات ہی نہیں، پیچھے سے. یہ جو حلب شہر نہیں ہے شام کا، کیا حلب سنا ہے نا؟ یہ چٹیل میدان تھا. ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے، ان کی بکریاں تھیں. ہر شام آئے گائے کو دودھ دو کے پلاتے تھے. یہ ان کے دودھ سے شہر کا نام حلب بن گیا. تو بکریوں کے ریوڑ تھے ان کے بڑے. تو فرمایا ایک بار اللہ کا نام، یار کا نام سنا دے تو آدھا ریوڑ لے جا. انہوں نے پھر آذان کہی اللہ اکبر، آدھا ریوڑ دے دیا. وہ لے کے چل پڑا تو پھر پیچھے سے دوڑے. فرمایا ایک بار اور سنا جا، ایک بار اور سنا. اب کیا دو گے؟ میں آدھا رہ گیا ہے ریوڑ، یہ بھی لے جانا. آدھا ریوڑ جو بچ گیا ہے، ایک نام، یہ سخا ہے ابراہیم، یہ بھی لے جا. اللہ اکبر. پھر کہا تو آدھا ریوڑ وہ بھی دے دیا، پورا ہی ریوڑ بکریوں کا دے دیا. کبھی ایسی قیمت بھی کسی نے ادا کی اللہ کا نام سننے پر؟ ہے کوئی اتنی قیمت دینے والا؟ ہائے ہائے. چل پڑے. پھر دوڑے دیوانہ وار، پیچھے سے پھر پکڑ لیا. ایک فری اور سنا جائے. اب تو آپ کے پاس بچا کچھ نہیں، اب کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ بکریوں کا ریوڑ دے دیا، چرانے کے لیے چرواوا ہی تو چاہیے نا. ایک بار یار کا نام اور سر دے. اب اپنا آپ دے دوں گا، اپنا آپ ہی دے دوں گا. تیرا چرواہا بن جاؤں گا، تیری بکریاں چراؤں گا. ہائے ہائے ہائے. تیری بکریاں چراؤں گا. نام سنا دے یار. سخا ہے ابراہیم. تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جو بھی آزمائش لی پورا اترا، جتنا آزمایا پورا اترا، جتنی آزمایا پورا اترا. اس نے کہا پھر اس کی سخاوت اس دن سخا ہو گئی جس دن میں نے پھر بالآخر
جوان پیارا خوبصورت جگر کا ٹکڑا بیٹا ہی مانگ لیا، اور مانگا بھی ایسے کہ ابراہیم لٹا کے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے۔ اب دیکھتے ہیں سخاوت کیسی ہے۔ وہ کہا جبرائیل وہ تو نے امتحان کیا تھا، جا کے دیکھتے ہیں، اب یہ میں خود دیکھتا ہوں کیسی ہے۔ تو بیٹا دے دیا۔ جب سخاوت یہاں تک پہنچی تو فرمایا یہ جو تصوف بنانے کے لیے پہلا رس ابراہیم کے پھول سے لے لو، اس کی سخاوت کا رس لے لو۔ ہائے ہائے ہائے، تو اس کا اب سمجھ لو لوگوں، صوفی ہونا ہے۔ صوفی لفظ چھوڑ دیں، لفظ تو جس داڑھی چھوٹی ہے اس کو صوفی کہہ دیتے ہیں، بڑی ہو تو مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں۔ یہ تو صوفی ہمارے ہاں تو بس ایسے ہی ہے، چھوٹی داڑھی والے، یہ نہیں، ہمارے ہاں تو ہر چیز میں تماشا ہے نا۔ نہیں، اس لفظ پہ نہ جائیں، میں نے آپ کو کہا معنی پہ جائیں، حقیقت پہ جائیں۔ تو حقیقت تصوف اگر کسی نے پانی ہے تو پہلا رس سخاوت ابراہیم کا لے لے۔ بس اب یہاں سے بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، بندہ ہو بخیل اور کنجوس اور بات صفا کی کرے، جوڑ نہیں بنتا۔ کنجوس اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ بس یہ بات سمجھانی تھی۔ اللہ سے دوستی اور ولایت، اللہ سے دوستی اور ولایت میں جو پہلا رس جو کام آتا ہے نا، وہ سخا ابراہیم کا ہے، وہ سخاوت ہے۔ ہم کنجوس ہیں، اللہ کے لیے دینا پڑے تو دل دھڑکتے ہیں 100 بار، گھبراہٹ ہوتی ہے، حساب کتاب کرتے ہیں، کیا دیں کیا نہ دیں، دیا تو کیا ہوگا کیا نہ ہوگا۔ یہ جو کیا نے کھا دیا ہے، کیا نے کیا کا کیا کر دیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بخیل، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی بخیل اللہ کا دوست نہیں ہوتا، اور سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، خواہ گناہگاری کیوں نہ ہو۔ حدیث میں نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، فرمایا جو سخی ہے وہ خدا کا دوست ہے، فاسق ہی کیوں نہ ہو، فاسق ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا جو سخی ہے، یار مانگے جو مانگے دے دے، وہی تو دوست ہے۔ دوستی کی، آپ بھی دنیا میں دوستی کی کوئی پہچان تو رکھتے ہیں نا، جو دوست جو مانگے وہ نہ دے اور کہے میں تمہارا دوست ہوں، تو آپ ہی نہیں دوست مانتے، آپ بھی دوست نہیں مانتے اپنے۔ جو آپ کے لیے کنجوسی کرے اسے آپ دوست نہیں مانتے، تو وہ مولا کیسے مان لو گے؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ جب دوست ہو جائے گا تو سارا کچھ اسی کو دے دینا ہے، اس لیے وہ چیک کرتا ہے کہ یہ سارا کچھ خود دینے والا ہے یا نہیں۔ کہ دوستی ہو جائے گی تو اس نے سارا کچھ ہی اسی کو دے دینا ہے، لے جا، اب تو جو کہے گا وہی ہوتا جائے گا، سارا کچھ ہی دے دیا نا، تو مارے گا پھونک وہی کچھ ہو جائے گا۔ تو جب اس نے سارا کچھ ہی دے دینا ہے گود میں، تو پہلے ٹیسٹ کرتا ہے کہ خود بھی ایسا ہے کہ اس کو مانگے تو کیا سارا کچھ بھی دے دیتا ہے یا نہیں۔ تو سخا ابراہیم کی اس لیے کی کہ بیٹا مانگ لیا اور اپنے ہاتھ سے پھر مانگنا دیتا، بہت لوگ دیتے ہیں پر دینے کے طریقے ہوتے ہیں، کبھی اس طریقے سے بھی کوئی دیتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے لٹا کے ذبح کر لے۔ آپ ذرا سوچیں چشم تصور میں کون کر سکتا ہے کوئی کر سکتا؟ طاقت اتنی، مگر اس طاقت پر بھی روحانی طاقت جو ہے اتنی، اس پر بھی بچے کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اولاد کی محبت فتنہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ممبر مسجد نبوی پہ، ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، یہ خاص لطیف بات بتا رہا ہوں، رشتے کی، نزاکت کی خطبہ آقا علیہ السلام دے رہے ہیں۔ امام حسین چھوٹے سے بچے، سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، والدہ ماجدہ نے، سیدہ کائنات نے کوئی خوبصورت سرخ جوڑا پہنا دیا ہوگا۔ ہائے ہائے، میں تو کبھی اس سرخ جوڑے کا تصور ہی آنکھوں میں کرتا رہتا ہوں، تو پہنا کے تو بھیج دیا، جب بابا کو ملا
بچے پیار کرتے ہیں نا بابا کے پاس جانا، ہائے ہائے جا سرخ جوڑا پہنایا بابا کے پاس جا، حسین بابا سے ملنے آ رہے ہیں چھوٹی عمر میں، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، رش ہے تو آقا خطبہ ارشاد فرما رہے، جب دیکھا تو خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے اتر آئے، حسین کو اٹھا لیا، اوپر لے گئے، بٹھا لیا، اور بٹھا کے حدیث میں آتا ہے فرمانے لگے اللہ نے سچ فرمایا اولاد کی محبت فتنہ ہوتی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے سچ کہا اولاد کی محبت، خود حدیث خود فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمانے لگے کہ لوگوں بات یہ ہوئی، میں نے اس کو دیکھا چلتے ہوئے لڑک رہا، چھوٹی عمر تھی بہت، لڑکھڑاتا ہوا چلتا دیکھا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں گر نہ پڑے، چوٹ نہ لگ جائے، سو میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا، میں نے خطبہ چھوڑ کے بڑھ کے حسین کو اٹھا لیا۔ یہ میں ایک لطیف رشتے کی کیفیت بتا رہا ہوں، یہ کیفیت ہوتی ہے محبت۔ اب جب یہ آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا سن لیا تو اب پلٹ کے آ جائیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، جب اس پیارے بچے کو پال پال کے محبت کو پال پال کے جوانی شباب تک پہنچا لیا تو حکم آیا اے ابراہیم ہم تیری سخاوت کا امتحان چاہتے ہیں، کتنا سخی ہے، مولا حکم کر اس بچے کو، اسماعیل کو، اس محبت کو اپنی ہاتھوں سے ذبح کر دے، مجھے ذبح کر دیا۔ جب ذبح کر دیا اس مقام پہ پہنچے، اس کو اللہ پاک نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر اس کو ذبح عظیم سے فدیہ کر دیا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی، اور فرمایا وَتَرَكْنَاهُمْ فِي الْآخِرِينَ، اب قیامت تک نبی تو بڑے گزرے، نبی تو بڑے گزرے اور ان کی بڑی بڑی سنتیں ہوں گی، مگر ہے کوئی ایسی سنت، 4000 سال گزر گئے، امت محمدی تاجدار کائنات کی امت، سب امتوں کی سردار، جب وہ دن آتا ہے تو آج ہر کوئی ذبح کرتا ہے بکرے، سخائے ابراہیم کی یاد منائی جاتی ہے، سخاوت ابراہیم کی یاد منائی جاتی ہے آج تک، یہی ہماری عید الاضحیٰ ہے۔ اللہ کو اس یہ سخاوت اتنی پیاری لگی کہ قیامت کے دن تک محفوظ کر، تو فرمایا سخا کا جو جوس ہے، یہ رس ہے، یہ ابراہیم کے پھول سے لے لو، اور بس 8 نکات ہیں تو دوسرا بیان کر کے آج ختم کر دیتا ہوں۔ 8 خصلتیں ہیں، دوسری اسی کے ساتھ چونکہ ریلیٹڈ ہے، اور دوسری میں نے پہلی تھی سخا، دوسری رضا، فرمایا رضا اسماعیل کے پھول سے رضا کا رس لے لو، اسماعیل کے پھول سے رضا کا، بس آج یہی 2 خصلتیں بیان کرتا ہوں، آپ کو سمجھ ابتدا ہو جائے کہ تصوف اگر سلوک کی راہ پہ چلنا ہے اور اس سے دوستی کرنی ہے تو وہ دوستی کو تسبیح پڑھنے کا نام ہے، کوئی لباس کا نام ہے، وضاقتہ کا نام ہے، جبہ کبا کا نام ہے، یہ شکل و صورت کا نام ہے، دوستی ہے کیا؟ کوئی بڑی تقریریں کرنے کا نام ہے، بڑے واز کا نام ہے، علم کا نام ہے، عمل کا نام ہے، سب چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت، مگر ان میں سے کوئی شے اس کی دوستی نہیں، تصوف نہیں، دوستی کی یہ خصلت۔ تو یہ سخائے ابراہیم اور رضائے اسماعیل کی رضا کیسے؟ تو جب پوچھا فنظر ماذا ترا، بیٹے اسماعیل بتا اب تیری رائے کیا ہے، اب تیری رائے کیا ہے؟ اب ان کی رضا کی بات آ رہی ہے، ان سے پوچھا کیا رائے ہے تیری، تو وہ جواب دیتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان پوچھتے کیوں ہیں، پوچھنے میں بھی دیر ہو رہی ہے، ہائے یا ابت افعل ما تؤمر، جس کا حکم ہوا ہے ابا جان کر گزریے۔ بولیے ہے کوئی بیٹا، ہے کوئی باپ ایسا، اور پھر ہے کوئی بیٹا ایسا؟ پوچھا بیٹے کیا رائے ہے آپ کی اسماعیل، ایسا دیکھا ہے مولا کا حکم یوں آیا ہے، تو وہ پھر عرض کرتے ابا جان دوبارہ اللہ سے استخارہ کر کے پوچھیں کہ بیٹے ذبح کرنا تو شریعت میں جائز ہی نہیں،
اللہ پاک چاہتے کیا ہیں، اصل مراد کیا ہے، اللہ پاک سے پوچھیں۔ ایسا ہی جواب بنتا ہے نا بیٹوں کا جو دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں جو ہوتا ہے کہ بیٹا ذبح کرنا کوئی حکم ہے ہی نہیں شریعت میں، یہ تو حکم نہیں ہے شریعت میں، تو اللہ پاک نے جو یہ حکم دیا ہے تو اس کی کوئی تعبیر ہوگی، مراد ہوگی۔ اللہ پاک سے عرض کریں کہ ہدایت فرمائے کیا مراد ہے، کیا چاہتا ہے، نہیں، یہ نہیں عرض کیا باری تعالیٰ اللہ سے تعبیر پوچھئے، تعبیر جانیے، نہ عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہو ابا جان کر گزریے، پوچھنے میں بھی دیر ہو رہی ہے، کر گزریے تو کیا ہوگا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ رضا یہ لیٹ گئے، اور پھر کیفیت رضا کی یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کروں گا، رضا میں ادب دیکھے، رضا میں ادب دیکھے، نہیں فرمایا میں صبر کروں گا، نہ، کیونکہ اگر فرماتے میں صبر کروں گا تو اس میں تو میں کا بیان آ گیا، تو یہ قربانی ہو رہی ہے، اور قربانی پہ میں نہیں رہتی، میں بھی تو قربان ہونی ہے نا۔ اس میں کہیں بھی اپنا ذکر بطور فاعل کے نہیں کیا، یہ خاص علمی نکتہ ہے، اپنا ذکر بطور فاعل کے کہ میں صبر کروں گا نہیں کیا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اپنے آپ کو صابروں کا ذکر کر کے خود کو ان میں گم کر دیا، اب صابروں کا ذکر کر کے کہ ان قریب آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، اپنی انفرادیت بھی گم کر دی، انڈیویجویلٹی گم کر دی، اپنا ہونا صابروں میں ضم کر دیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا یا میں جتنا ہو سکا کوشش کروں گا، نہیں نہیں نہیں، ستجدنی نیچے لے گئے، اپنے آپ کو گم کر دیا، ضم کر دیا، فاعلیت سے اپنے آپ کو ہٹا لیا، اور فرمایا ابا جان یہ جو صابر لوگ ہوئے ہیں نا، صبر کرنے والے، ان صبر کرنے والوں کی صفوں میں بھی کہیں چھپ جاؤں گا۔ اس لیے علامہ نے کہا نا، یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے سکھایا آداب فرزندی؟ یہ تو ایک بات ہے نا، ادب، رضا اور ادب۔ یا ابت افعل ما تؤمر، یہ رضا ہے، ایک جملے میں دو باتیں، یا ابت افعل، بجان جو حکم ہوا ہے کر گزریے، انتظار نہ کیجیے، پوچھیے نہیں، یہ کیا ہے؟ رضا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ ادب ہے، اور یہ تصوف اسی رضا اور ادب کا نام ہے۔ تصوف ایسی رضا ہو جائے، ایسا ادب آ جائے، اس کو تصوف کہتے ہیں، ایسی رضا اور ایسا ادب کہ اپنے صبر کرنے کا بھی ذکر نہیں، اس کو بھی مٹا کے گم کر کے صابروں میں ضم کر دیا۔ تو یہ ہوئی سخا، یہ رضا۔ اب جو نکتہ میں نے بیان کیا نا ادب کا، کہ اپنے نام کو بھی گم کر دیا، تو کرنا تو دو تھا، تیسرے میں بھی یہ نکتہ ہے ادب کا، تو چلو اس تیسرے پہ ختم کر دیتا ہوں بات۔ تو تیسرا ہے صبر، حضرت ایوب کا۔